یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا آپ کا استقبال کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے علامہ جمیل مظہری حیات و فن، مرتب دبیر احمد۔ عنوان: علامہ کیف و کم کی دنیا میں۔ علامہ کیف و کم کی دنیا میں، مصنف پروفیسر ظفر گانوی۔ 5ویں قسط یعنی کہ آخری قسط، علامہ کیف و کم کی دنیا میں۔ مجھے معلوم تھا کہ علامہ سفر سے بہت گھبراتے ہیں، اختلاج اور استخارہ ان کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے ایک مرتبہ ان کو ایک چھوٹے سے سفر پر اکسایا۔ قصہ یہ تھا کہ قاضی عین الحق صاحب اگاواں کی منجلی صاحبزادی روشن آرا کے ساتھ میرا عقد BA کے نتیجے کے بعد 1961 میں ہو چکا تھا۔ رخصتی میں تاخیر میری طرف سے ہو رہی تھی کہ حالات ابھی تک اس کے لیے موافق نہیں ہوتے تھے۔ ابا جان موقع کی تلاش میں تھے، اس لیے مجھے جیسے ہی مارچ 1964 میں UGC فیلوشپ ایوارڈ ہوئی، انہوں نے رخصتی کے لیے 30 مئی کی تاریخ مقرر کر دی۔ ابا جان مولانا سید فصیح احمد کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زبردست متقی اور اسلام کی صحیح اسپرٹ رکھنے والے ایک جید عالم دین تھے۔ وہ جہیز کے کٹر مخالف تھے اور شادی بیاہ کے مروجہ رسموں کے دشمن تھے۔ وہ اس کے بھی خلاف تھے کہ بارات میں زیادہ لوگ جائیں اور لڑکی والوں کو زیر بار کریں۔ اس لیے اس موقع سے ان کے سامنے 2 مسئلے آ گئے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اعزاء اور اقربا کی کثیر تعداد کے باوجود کم سے کم لوگوں کو باراتی کی حیثیت سے لے جانا۔ دوسرے یہ کہ اس سے 2 ماہ قبل ہی جمشید پور کا جو ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا، اس میں میری سسرال کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ اس لیے اگاواں میں قبلہ قاضی صاحب کے گھر اور خاندان میں فضا بہت سوگوار تھی۔ ان حالات میں بارات کا کوئی خاص تو کیا عام تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فریقین اسلامی طرز کی رخصتی کی تقریب پر رضامند ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میری بارات میں کوئی جائے یا نہیں، علامہ کو میں بہرحال زحمت دوں گا۔ لیکن اس خواہش کی تکمیل میں یہ احساس حارج ہو گیا کہ علامہ کو جتنا آرام، جتنی تقریب اور جتنی ضیافت چاہیے وہ میں یا ہمارے گھر والے استھاوا میں مہیا نہیں کر سکیں گے۔ نتیجہ میں ان کو تکلیف ہوگی، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے میں نے علامہ کو دعوت دینے کی بات ختم کر دی۔ لیکن خبر تو بہرحال دینی تھی۔ کس طرح یہ خبر سنائی جائے گی، میں نے ذہن میں اس کے لیے خاکہ مرتب کر لیا اور پہنچ گیا علامہ کے پاس، اور شروع ہو گیا کچھ اس طرح: سر، جمشید پور کے حالیہ فساد میں کئی سسرالی رشتہ دار شہید ہو گئے۔ یہ سنتے ہی علامہ سنبھل کر بیٹھے اور ہمہ تن گوش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود قاضی صاحب رخصتی پر مصر ہیں۔ میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ علامہ بیچ میں بول اٹھے، میں ہاموں، سید حامد حسن، پٹنہ۔
یونیورسٹی میں تاریخ کے اسٹوڈنٹ اور ڈی ایس پی ظفر الحسن گیلانی کے چھوٹے صاحبزادے کے ساتھ 29 مئی کو استھامہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سوچا تھا کہ میری اس سوگوارانہ تمہید کو سن کر علامہ خود ہی بارات میں شرکت کی خواہش نہیں کریں گے، لیکن علامہ کے پاس جو پدرانہ شفقت تھی وہ کس طرح گوارا کرتی کہ بیٹے کی شادی میں باپ شریک نہ ہو۔ علامہ کے اس جواب سے مجھے ان کی چاہتوں کا ایک ایسا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو میرے پاس اب تک محفوظ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ علامہ اپنے پروگرام کے مطابق 29 مئی کو استھامہ پہنچ گئے۔ اس بار استخارہ بھی علامہ کے پروگرام کو ملتوی نہیں کر پایا۔ وہ صرف تشریف ہی نہیں لائے بلکہ ایک عدد صحرا بھی لکھ کر لائے۔ استھامہ میں علامہ کی ضیافت ظاہر ہے کہ ان کے مرتبہ کے مطابق نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بار بار یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر آئے ہیں اور اپنے گھر میں خاطر تواضع اور تکلف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 30 مئی کو علامہ اور ڈی ایس پی صاحب ایک ہی ساتھ جیپ میں بارات کی بس کے ساتھ پہنچ گئے۔ بارات اگاواں مسجد کے پاس داروغہ علی امام صاحب کے مکان میں ٹھہرائی گئی۔ سخت گرم رات تھی، اس لیے مکان کے باہر میدان میں مہمانوں کے لیے فرش لگا دیا گیا تھا اور جو لوگ مکان کے اندر آرام کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ٹیبل فین کا عمدہ انتظام تھا۔ کچھ بزرگ مہمانوں کے لیے علیحدہ پلنگ اور بستر کا بھی نظم تھا۔ قبلہ قاضی صاحب اور اگاما کے لوگ علامہ کی موجودگی کو قابل فخر سمجھ رہے تھے۔ قبلہ نے علامہ کے لیے 2-3 کارکن بطور خاص مقرر کر دیے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مہمان باراتیوں کے ساتھ علامہ بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے اسباب تھے۔ اگاما میں بھی زمیندار کے دوسرے گاؤں گراموں کی طرح عزت سعادت خطرے میں تھی۔ ذات پات کے نام پر گروہ بندیاں تھیں۔ اگلے زمینداروں نے چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ روا رکھا تھا، اب تقسیم ملک کے بعد نئی نسل کو یا وہ جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ بغض و حسد کی آگ میں صرف اگاما اور استھامہ ہی نہیں بلکہ پورا مگدھ دیس جل رہا تھا۔ اس کی ایک ہلکی لپیٹ ہم سبوں نے 30 مئی کی اس رات محسوس کی جب پروگرام کے مطابق میری بارات 8 بجے اگاما پہنچ گئی، لیکن بارات یعنی میزبانوں کی اتنی مختصر تعداد تھی کہ وہ بارات کے مہمانوں کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ مہمانوں کے لیے کھانا 10 بجے تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ 10 بجے تو باورچی ہی آیا تھا۔ اگاما میں اس روز اتفاق سے 3 مختلف باراتیں آئی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب نے دیکھ کر اپنے مشیر کاروں سے کہا تھا کہ علیحدہ باورچی کا انتظام کر لیا جائے، لیکن قبلہ کو علیحدہ باورچی منگانے سے روک دیا گیا۔ انہیں ان کے بھائی خواہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ ایک ہی باورچی 2 جگہ کم وقت میں پروگرام کے مطابق کھانا تیار کر لے گا اور ٹھیک 10 بجے تک آپ کے مہمان دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے۔ 10 بجے دسترخوان پر کھانا تو کیا چنا جاتا، باورچی ہی 10 بجے رات میں آیا۔ اس بد انتظامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ قاضی صاحب کے خاندان کے وہ لوگ جن کو اس شادی میں شرکت کے لیے آنا تھا نہیں آ سکے، کیونکہ اب تک وہ افسردہ تھے اور جمشید پور میں ان کو جو زخم لگا تھا اس کو مندمل ہونے میں طویل مدت درکار تھی۔ خود قاضی صاحب کے اپنے کنبہ میں بھی مرد کم تھے اور دیکھ بھال کر رہے تھے، بقیہ بچے تھے اور ناتجربہ کار تھے۔ علاوہ ازیں گاؤں کی سیاست تھی جو اس وقت رنگ لا رہی تھی۔ عصبیت کا بھوت چند نوجوانوں پر اس حد تک سوار تھا کہ وہ دعوت کے باوجود نہیں شریک ہوئے، یعنی انہوں نے بزعم خود قاضی ٹولہ کی اس تقریب کا بائیکاٹ کیا
تاکہ قاضی عین الحق صاحب ذلیل و خوار ہوں۔ بہرکیف اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مہمان خانہ میں چائے کا سامان موجود، لیکن چائے بنا کر دینے والا کوئی فرد نہیں۔ بعض لوگ سویرے کھانا کھانے کے عادی تھے، ان میں علامہ بھی تھے، اس لیے جیسے ہی سالن تیار ہوا علامہ کے لیے کھانا آ گیا۔ علامہ نے چپاتی کا حکم دیا تھا، چپاتی بھی تیار ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب نے کافی قیمتی کھانے کا اہتمام کیا تھا، سیب کا قلیہ، بٹیر کا قورمہ تیار کرایا تھا، مگر تکلیف دہ بات یہ ہوئی تھی کہ باراتیوں کو جہاں ٹھہرایا گیا تھا وہاں سے باورچی خانہ کافی فاصلہ پر تھا۔ اس لیے علامہ نے جب کھانا شروع کیا تو سچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ کبھی چپاتی ختم اور گرم گرم چپاتی جب تک باورچی خانہ سے لائی گئی تو بٹیر غائب ہو چکے تھے۔ کسی طرح علامہ نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے چائے کی خواہش ظاہر کی تو چائے نہیں ملی کہ کوئی بنا کر دینے والا ہی نہیں تھا۔ بزرگ مہمانوں نے رات 12 بجے کھانا کھایا اور بقیہ باراتیوں کو 2 بجے کھانا میسر آیا، اور چند مہمان عورتیں جب کھانا کھانے بٹھائی گئیں تو اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ بدنظمی سے پیدا ہونے والی تکالیف سے علامہ نے بھی اثر لیا۔ رات میں وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکے، نتیجہ میں وہ جلال میں آئے اور سمدھی کی حیثیت سے انہوں نے قاضی صاحب قبلہ کی منظوم ہجو لکھی۔ وہ نظم کس کے ہاتھ لگی پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس ہجو یا نظم کا ایک شعر اس حد تک مشہور ہوا کہ صبح ہوتے ہی ہر ایک کی زبان پر تھا۔ شعر یہ ہے: خدا قصر جہنم میں گرائے، خدا قصر جہنم میں گرائے، مگر ہم کو اگاما پھر نہ لائے۔ علامہ نے کلکتہ میں اپنی نصف زندگی گزار دی۔ اس دوران انہوں نے وحشت کلکتوی، آغا حشر، ابوالکلام آزاد کی صحبتوں سے کسب فیض بھی کیا۔ بے تکلف احباب کا ایک حلقہ بھی تیار کیا۔ محبوب طرزی، بے خود کلکتوی، پرویز شاہدی، ڈاکٹر لطیف اور جانے کتنے ان کی جلوت و خلوت کی رازدار تھے۔ پٹنہ میں مشہور تھا کہ علامہ کا پٹنے میں جی نہیں لگتا ہے۔ جب بھی پوجا یا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی وہ پہلی ٹرین سے کلکتہ کے لیے روانہ ہو جاتے اور چھٹیاں ختم ہونے کے بعد آخری ٹرین سے لوٹتے۔ کلکتہ میں جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی جناب رضا کاظمی اپنے بھیا کے لیے فرش راہ رہتے۔ سبوں نے دیکھا ہے کہ رضا صاحب نے جو محبت و عقیدت اپنے بھیا کو دی ہے وہ ایک بھائی سے نہیں، ایک لائق بیٹے ہی سے ممکن ہے۔ رضا صاحب ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس لیے ان کو بھی آرام، ذہنی سکون اور کھانے پینے میں سخت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ علامہ جب بھی کلکتہ میں مقیم رہے اپنے بھائی رضا کاظمی کا مکمل چارج لے کر رہے۔ وہ کیا کھائیں گے، کس وقت، کہاں اور کتنی دیر کے لیے جائیں گے، اس کا فیصلہ رضا کاظمی صاحب نہیں بلکہ انچارج کی حیثیت سے علامہ کرتے۔ بسا اوقات رضا صاحب کے لیے بھی علامہ استخارہ کرتے، نتیجہ میں یہ استخارہ رضا صاحب کے لیے وبال جان بن جاتا، لیکن ان کی عقیدت و احترام کا یہ عالم کہ زبان سے کوئی حرف احتجاج بلند نہ ہوتا۔ کلکتہ میں علامہ کی سرگرمیاں کوئی خاص نہیں ہوا کرتی، مطالعہ کتب میں زیادہ تر وقت گزارتے، لیکن آنکھ کے آپریشن کے بعد مطالعہ کتب میں کمی آ گئی تھی۔ ویسے نوجوان شعراء ان کے پاس آتے رہتے اور اصلاح لیا کرتے، کبھی کبھار بزم احباب یا بزم شاکری کے جلسوں میں شریک ہوا کرتے اور اپنی تازہ تخلیقات سے نوازتے۔ کلکتہ میں ایسے شعراء کی کمی نہیں جنہوں نے علامہ کی شاعرانہ فیاضی اور شعری عطا سے زبردست فائدہ نہ اٹھایا ہو، لیکن ان کا نام لینا اس وقت بھڑک کے چھتہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ علامہ کلکتہ کی دوسری صف کے شعراء میں جناب احسان دربھنگوی کو بہت چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احسان صاحب اپنی کاوش
اور حسن ذوق سے علامہ کے رنگ و مزاج شاعری کو اپنانے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ شعر و شاعری سے الگ ہٹ کر علامہ تاش کے کھیل سے بھی جی بہلاتے تھے۔ کلکتہ میں شام کے وقت ان کے کچھ بے تکلف احباب چند معتقد رضا صاحب کے فلیٹ 5 نمبر سندل اسٹریٹ میں جمع ہو جاتے اور تاش کا کھیل شروع ہو جاتا۔ وہ تاش کا سب سے معمولی اور ہلکا پھلکا کھیل کوٹ پیچ کھیلا کرتے۔ جب احباب کسی وجہ سے کم ہوتے تو وہ مجھ جیسے شاگرد کو بھی بلوا بھیجتے۔ کبھی کبھی میں بغیر بلائے بھی پہنچا ہوں۔ کھیلتے وقت علامہ عرش سے اتر کر فرش پر آ جاتے، یعنی چوری بھی کرتے، اشارے کو بھی جائز سمجھتے۔ اگر اس کے باوجود ہار جاتے تو اپنے پارٹنر پر غصہ اتارتے، اور جب لگاتار کئی کوٹ کھا جاتے تو غصے میں تاش ٹیبل پر پٹخ دیا کرتے اور کھیل بند ہو جاتا۔ ایک طرف علامہ کا سبوں کے ساتھ پرخلوص برتاؤ تھا، ہر ایک لمحہ کے لیے فیاض رویہ تھا، پوری زندگی سراپا قربانی اور تیاگ کی وہ علامت تھے، لیکن ان کے معتقدوں اور چاہنے والوں نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا، یہ سوال علامہ کی زندگی کا وہ پہلو ہے کم سے کم ہم جیسے لوگوں کے لیے بے حد عبرتناک اور سخت تکلیف دہ ہے۔ کلکتہ کے لیے علامہ جس حد تک جذباتی وابستگی رکھتے تھے اور بارہا اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ علامہ کے اسی وطن ثانی کلکتہ میں جب ایفرو ایشیائی کانفرنس ہوئی، اس میں شرکت کے لیے فیض احمد فضل یہاں آئے اور 4 دنوں تک مقیم رہے۔ علامہ بھی ان دنوں کلکتہ میں تھے اور یہاں ان کا یہ آخری قیام تھا کہ اس کے بعد جب بھیکن پور یعنی مظفر پور گئے تو وہیں پیوند خاک ہو گئے۔ فیض جب تک کلکتہ میں رہے، مغربی بنگال اردو اکیڈمی، مسلم انسٹیٹیوٹ اور دیگر ادارے ان کو استقبالیہ دیتے رہے، مگر علامہ کو نہ دعوت دی گئی اور نہ ملاقات کے لیے مواقع فراہم کیے گئے۔ فیض کو سننے کے لیے رابندر سدن ہال میں ایک مشاعرہ بھی ہوا، مقامی شعراء کو بھی بلایا گیا، مگر علامہ کے معتقدین اور چاہنے والے جو ان استقبالیوں اور مشاعروں کے اہتمام میں پیش تھے، وہ فیض کے ساتھ فوٹو کھنچوانے میں اتنے منہمک رہے کہ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ شہر میں اردو کا ایک عظیم شاعر بھی موجود ہے۔ یہ بیچارے معصوم لوگ اتنے کم عقل ٹھہرے کہ اپنے شہر اور اپنی زبان کے وقار کو نظر انداز کر کے اپنے بونے قدوں کو مضحکہ خیز نمائشی کو قابل فخر سمجھتے رہے۔ کاش وہ یہ بھی سمجھ پاتے کہ فیض و جمیل کی ملاقات سے ان کے بونے قدوں کا وقار کچھ اور بڑھ سکتا ہے۔ پٹنہ میں بھی جمیل صاحب کے ساتھ تقریباً اسی طرح کے سلوک کا مظاہرہ کیا گیا۔ حلقہ ادب انجمن ترقی اردو بہار کے زیر اہتمام 24-25 اکتوبر 1981 عیسوی کو یوم جمیل منایا گیا۔ 24 اکتوبر کو گورنمنٹ اردو لائبریری میں اردو کے ممتاز ناقد کلیم الدین احمد کے ذریعہ ڈاکٹر عبد المغنی نے یوم جمیل کا افتتاح کرایا۔ کلیم صاحب جمیل مظہری تقریبات کا افتتاح کرنے کھڑے ہوئے۔ موصوف نے اپنے 3 جملوں کی تقریر میں 2 باتیں کہیں کہ ہر جلسے میں تثلیث کی رسم چل نکلی ہے جو غیر ضروری ہے، یعنی صدر، افتتاح کرنے والا اور مہمان خصوصی۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ جمیل مظہری پر سیمینار اگر آج ہوتا تو میں شرکت کر لیتا، مگر کل مجھے فرصت نہیں ہے۔ عظیم ناقد کا تیسرا جملہ یہ تھا، میں افتتاح کرتا ہوں۔ اس طرح یوم جمیل کا افتتاح جمیل مظہری کے بے حس چاہنے والوں نے اس لیے گوارا کر لیا کہ کلیم الدین احمد ایک عظیم ناقد ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمیل مظہری کے فن اور شخصیت سے لا علمی کا اظہار کر کے عملاً ان کا مذاق اڑائیں۔ کلیم صاحب کے 3 جملوں میں نہ جمیل مظہری کا نام تھا، نہ ان کی شاعری اور فن پر کوئی رائے تھی۔
کلیم الدین احمد کے اس رویے کو کم سے کم میں اردو کا وہ مخصوص مزاج کہوں گا جو کم و بیش ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے اردو ادب کی ہر صنف میں ایک مخصوص رغبت فروغ پا رہی ہے۔ اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا، یہ مضمون پڑھنے کا جو سلسلہ قائم کر رکھی ہے وہ صرف اس لیے کہ جو لوگ اردو جانتے نہیں ہیں پڑھنا، لیکن اردو سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس زبان کی چاشنی سے بہت ہی ان کو رغبت ہے، ان کی شعر و شاعری سے محبت ہے، ان کے افسانوں سے محبت ہے، ان کی کہانی سننے کا انہیں شوق ہے، تو میں ان کے لیے ہی پڑھتا ہوں۔ میں اگر ان تمام لوگوں سے جو اردو سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اردو پڑھتے نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آپ اردو سیکھ لیں۔ اگر اردو پڑھنا آپ کو آ جائے گا تو آپ کو اردو کی نظموں کو، اردو کی غزلوں کو، اردو کے افسانوں کو، اردو کے ناول کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ میں پڑھتے وقت نہ جانے کتنی غلطیاں کرتا ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا۔ اور ایک بات آپ سے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ میری صحت ان دنوں ناساز رہتی ہے، بس آپ لوگ دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں کہ اللہ مجھے صحت دے۔ اچھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔